اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر اپنے کلام کو سمجھنے کے لیے عربی گرامر سیکھنے کی توفیق دی۔ اس سے پہلے ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ قرآن میں جتنے بھی جو ہے وہ حروف یا الفاظ ہیں وہ تین چیزوں سے مل کے بنے، یعنی با معنی کلمہ جو ہے وہ تین قسم کے ہوتے ہیں: اسم، فعل، حرف۔ ان کے علاوہ چوتھی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اسم جو ہے اس کے جب تک چار پہلو ہمیں معلوم نہ ہوں، ہم اسم کو نہ صحیح سمجھ سکتے ہیں، نہ اسے استعمال کر سکتے ہیں، نہ اس کا صحیح ترجمہ یا مفہوم سمجھ سکتے ہیں۔ اس میں پہلی حالت ہوتی ہے اس کی، اور وہ حالت جو ہے اسم کی یا رفع میں ہوتی ہے، یعنی اس میں پیش یا دو پیش ہوتے ہیں، یا نصب کی صورت میں ہوتا ہے جس میں زبر یا دو زبر ہوتے ہیں، یا جر کی حالت میں ہوتا ہے یعنی اس پہ ایک زبر زیر یا دو زیر۔ دوسری اس کی جنس ہوتی ہے اسم کی، یعنی اسم کے حساب سے یا تو جنس مذکر ہوگا یا پھر جو ہے وہ مؤنث ہوگا۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ عدد ہے، کہ آیا کوئی بھی اسم جو ہے وہ یا تو واحد ہوتا ہے، عربی میں ایک اور اصطلاح آتی ہے مثنیٰ یعنی دو، اور یا پھر جمع ہوگا جو دو سے زائد۔ اور چوتھی چیز جو ہے اسم کی ہمیں وسعت کے بارے میں پتہ جب تک نہ ہو کہ وہ آیا نکرہ ہے، عام نام ہے، یا معرفہ ہے، یا خاصہ۔ باقی اس پچھلے اسباق میں جو ہم نے ایک خاص چیز دیکھی تھی وہ یہ تھا کہ بعض اوقات یہ حالت کے لحاظ سے جو ہے کیا ہوتا ہے، یہ اصل صورت میں پیش زبر زیر نہیں ہوتا، بلکہ ایک اصطلاح سمجھتے ہیں محلن یا تقریر۔ تقدیر یا محلن جو ہے وہ اسم جو ہے اپنی جگہ رفع کی جگہ پہ یا نصب کی جگہ یا جر پہ ہوتا ہے۔ صرف اسم ہی نہیں بلکہ فعل، جملہ، مرکب پورا کا پورا جو ہے وہ محلن یا تقدیرن جو ہے ان میں سے کسی ایک حالت میں ہوتا ہے، اگرچہ اس پہ جو ہے پیش زبر زیر نہ ہو یا مختلف چیزیں ہوں، تب بھی محلن یا تقدیرن وہ ان تین میں سے کسی ایک حالت میں۔ یہ ہم پڑھ چکے تھے بڑی تفصیل سے۔ پھر دوسری چیز ہم نے حرف کے بارے میں بھی کافی کچھ جان لیا، اب حروف کو ہم جو ہے آخر میں چھیڑیں گے۔ تیسری چیز جو رہ گئی تھی وہ فعل۔ فعل کی جمع افعال ہوتا ہے۔ الحمدللہ آج ہم افعال کی ابتدا کریں گے۔ بڑی حیرت کی بات ہے کہ مختلف کتابوں میں مختلف جو ہے پڑھانے والوں نے گرامر کے اندر جو ہے افعال کو سب سے آسان طریقہ سمجھا ہے۔ وہ کہتے ہیں افعال جو ہے بس تین لفظ بتا دیں، ماضی، مضارع، امر نہیں، بس، اور پھر آگے چل پڑے۔ اکثر کا یہ حال ہے۔ کچھ کتابوں میں کچھ استادوں نے البتہ تھوڑی سی ہمت کی ہے، انہوں نے افعال کو جو ہے پہچان کے اس کے گروپ بنائے ہیں، اور ان گروپ سے ایک خاکہ ذہن میں بیٹھتا ہے۔ آئیے آج میں آپ کو ان میں سے صرف دو سے متعارف کراؤں گا۔ آگے چلنے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن عربی جو ہے اس میں اصل میں نحو ہوتا ہے۔ نحو کا مطلب ہے کہ کسی لفظ یا کلمے کی بناوٹ کیسے ہے، وہ بنا ہوا کیسے ہے۔ جیسے ہم نے اسم میں چار حالتیں اس کی دیکھی بڑی تفصیل سے، اسے نحو کہتے ہیں۔ دوسرا ہوتا ہے صرف۔ صرف کا مطلب ہے کہ مختلف کلمے، مختلف الفاظ مل کر مرکبات یا جملے یا جو ہے وہ تشکیل کیسے ہوتے ہیں، یعنی وہ بنتے کیسے ہیں، جملے کی ساخت کے بارے میں ہوتا ہے۔ تیسری چیز جو کہ آپ کو شاید ویسے ہی چلتے چلتے بتائی ہو، بلاغہ یعنی اسلوب۔ قرآن کے اندر مختلف اسلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بات کو مختلف طریقوں سے مختلف انداز میں جو ہے وہ کہا ہے۔
تو اس کو جو ہے بلاغہ کہتے ہیں. بلاغہ جو ہے انتہا ہوتی ہے کسی کلام کا، انتہائی اعلیٰ درجے کا ہونا جو ہے وہ بلاغہ ہے. پھر ایک قرآنی عربی میں ہمیں ویکبلری کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں الفاظ کا ذخیرہ بھی چاہیے ہوتا ہے. اور آخری چیز جو ہمیں چاہیے ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے ایپلیکیشن، جو اصل ہے. یعنی ہم نے اس کا استعمال سیکھنا ہے. یہ ساری چیزیں سیکھنے کا، نحو، صرف، بلاغہ، ویکبلری کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ ہم اس کو استعمال کیسے کریں گے، یا اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو استعمال کیسے کیا ہے. یہ قرآن وہ ہے. عربی فعل کا تعارف جو ہم کراتے ہیں اکثر، وہ پہلے اپنی زبان سے جو ہے تشبیہ دیتے ہیں. مثلا جی اردو میں یا انگریزی میں کیا ہوتا ہے ہم یہ بتا دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی ایک ماضی ہوتا ہے، ایک حال ہوتا ہے، ایک مستقبل. کوئی بہت زیادہ ہمت کرتا ہے تو ایک اسٹیپ آگے چلا جاتا ہے، تو آگے اگر جائے گا تو کیا بتائے گا؟ یس، یہ تین تو سب کو پتا ہے. چوتھا کوئی بتاتا ہے، کیا چیز بتاتا ہے؟ انگلش یا اردو دونوں لینگویج میں چوتھی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ جی چوتھی چیز جو ہے امر و نہیں. یہ اردو میں بھی ہے، صیغہ امر جو ہے فعل امر اور نہیں، اور انگلش میں بھی پڑھایا جاتا ہے کمانڈ. تو یہ جو ہے 4 حالتوں سے آگے نہیں جاتے ہیں. یعنی جب بھی ہم یا کوئی پڑھانے والا پڑھاتا ہے وہ کہتا ہے جی اردو میں ہم جانتے ہیں ماضی ہوتا ہے، حال ہوتا ہے، مستقبل ہوتا ہے. کوئی تھوڑی سی ہمت کرتا ہے تو آگے اس کا بھی ذکر کر دیتے ہیں، ورنہ اسے چھوڑ دیتا ہے. اسی طرح انگلش میں بھی ہم ان 3 کو بتاتے ہیں. یہ امپیریٹو جو ٹینس ہوتا ہے کمانڈ والا وہ ہم نہیں بتاتے. آئیے عربی میں دیکھتے ہیں. عربی میں اور بھی مختصر کر دیتے ہیں. یعنی جو میرے جیسے استاد ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جی بس ماضی ہے اور مضارع ہے، اور بہت کیا تو کہہ دیتے ہیں جی امر و نہیں بھی ہوتا ہے. یعنی بس اس سے آگے ہم نہیں جاتے، اور پھر شروع ہو جاتے ہیں. ماضی کا صیغہ لے لیتے ہیں، ماضی کا جو ہے ایک فعل لے کے اس کے جو ہے وہ سیرے بنا کے ان کا ٹیبل بنا کے گردان شروع کرا دیتے ہیں. یہ ہمارا نارمل سب کا پیٹرن ہے. لیکن آج کی اس کلاس میں ہم تھوڑا سا ایک اسٹیپ آگے جائیں گے. ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ افعال اصل میں ہیں کتنے اور کس طرح ان کی جو ہے ایک ترتیب ہے. اور انشاءاللہ یہ اب آنے والی کلاسوں میں جب تک فعل ہم پڑھیں گے تو اسی ترتیب کے مطابق ہم کچھ تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے کور کریں گے. فعل کو مختلف طریقوں سے گروپ کیا گیا ہے. ایک کسی نے کہا کہ جی فعل بالحاظ زمانہ، آپ کہتے ہیں جی ماضی گزرا ہوا زمانہ، مضارع حال اور مستقبل. پھر انہوں نے کہا نہیں جی فعل کی بالحاظ تعداد حروف بھی ہوتی ہے. مثلا آپ کہتے ہیں ثلاثی مجرد، اور اسی میں ثلاثی مزید فی، پھر رباعی مجرد اور رباعی مزید فی، اور ایک اسٹیپ اس کا آگے ہوتا ہے وہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اور تیسرا انہوں نے کہا جی فعل بالحاظ حروف ایسے بھی کر دیں، افعال صحیحہ، افعال ناقصہ جس میں افعال محموزہ، افعال مشدد اور افعال جو ہے علت آ جائے. اس کو آئیے سب کو اکٹھا کر کے دیکھتے ہیں. فعل کی اقسام: فعل بالحاظ زمانہ ماضی مضارع ہو سکتا ہے، بالحاظ تعداد جو ہے ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی. بالحاظ حروف جو ہے وہ کیا ہے؟ افعال صحیحہ، افعال محموزہ، افعال مشدد اور افعال علت. ایک چوتھی چیز جو یہ اس میں جو ہے یہاں ابھی مسنگ ہے وہ کیا ہے؟ خماسی. یعنی ثلاثی مجرد اور مزید فی، رباعی مجرد اور مزید فی، اس کے ساتھ خماسی آتا ہے یعنی 5 والے. یہ ہیں 3 والے. یاد رکھیے عربی کے اندر 3 سے کم حروف کا جو ہے کوئی فعل نہیں ہوتا. اگر کوئی فعل 3 حروف سے کم آ رہا ہے وہ فعل نہیں ہوگا، وہ حرف ہوگا. ہاں بناوٹ میں آپ فعل کے اندر سے کسی چیز کو غائب کر دیں تو وہ 2 میں ہو جاتا ہے. جیسے جا، آپ کہیں جی یہ تو فعل ہے، دیکھیں اور 2 حرف پہ ہے جا. یہ نہیں دیکھا کہ یہ اس کا بدلی ہوئی حالت ہے، یہ اصل حالت نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ کہیں گے جی کل فعل ہے جی 2 حرف کا بننا ہے. یہ نہیں دیکھا کہ یہ کل اصل نہیں ہے. یہ دیکھا جاتا ہے ماضی کے پہلے صیغے سے. ماضی کے پہلے صیغے میں عربی میں کوئی فعل 3 حرف سے کم کا نہیں ہوتا. اگر کہیں آ رہا ہے تو وہ اس کی بدلی حالت ہے، اس میں سے کچھ مسنگ ہے. ایک ترتیب تو یہ ہوگی کہ فعل کی اقسام بالحاظ زمانہ، بالحاظ تعداد حروف، بالحاظ حروف، اس طرح کر لیں. ایک اور چلیں یہ دیکھیں فعل
زمانے کے لحاظ سے ماضی مضارع امر، فعل فاعل کے لحاظ سے معروف اور مجہول ہوتا ہے، فعل مفعول کے لحاظ سے لازم اور مبتدی ہوتا ہے، فعل حروف علت کے حساب سے صحیح اور معطل ہوتا ہے، فعل حروف مادہ کی تعداد کے حساب سے ثلاثی رباعی خماسی ہوتا ہے، جس میں ثلاثی مجرد مزید فی اور رباعی مجرد مزید فی ہوتے ہیں۔ یہ ہم آگے بڑی تفصیل سے ہر چیز پڑھیں گے، اس لیے صرف آپ کو میں تعارف کرا رہا ہوں۔ اور پھر فعل ابواب کے اعتبار سے ہوتا ہے فتح، ضربا، نصرا، سامعہ، حاسبہ اور قارئ۔ یہ دیکھیں، اس کو میں آپ ان ساروں کو اکٹھا کر کے آپ کو ایک پکچر دکھاتا ہوں۔ خلاصہ فعل کی اقسام کیا ہوتی ہے؟ نمبر 1، فعل زمانے کے اعتبار سے ماضی مضارع امر ہوتا ہے۔ نمبر 2، فعل فاعل کے ذکر کے اعتبار سے معروف، یعنی اس میں فاعل مذکور ہوتا ہے، مجہول جس میں فاعل مذکور نہیں ہوتا۔ نمبر 3، فعل کی ضرورت مفعول کے اعتبار سے اقسام ہوتی ہیں لازم اور معتل۔ نمبر 4، فعل حروف علت کے اعتبار سے یا صحیح ہوگا یا معطل ہوگا۔ نمبر 5، فعل ابواب کے اعتبار سے نصرا، ضربا، سامعہ، فتحہ، کروما، حسبہ، حاسبہ کے ہوگا، اور حروف مادہ کے اعتبار سے ثلاثی مجرد مزید فی، ثلاثی کے بعد رباعی مجرد اور جو ہے مزید فی، اور خماسی کے حساب سے صرف اسم ہوتا ہے لیکن ہوتا فعل ہے۔ یہ آپ کو سمری میں بتائی کہ یہ جو ہے 6 طریقوں سے ہم جو ہے اس کی کیا کرتے ہیں، کیٹیگرائز کرتے ہیں، ان کے درجہ بندی کرتے ہیں افعال کی۔ اب آئیے اس میں جو فعل معطل ہے، یہ جو فعل معطل ہے حروف علت کے اعتبار سے صحیح اور معطل، اس کی پھر مزید اب آگے جو ہے نا جا کے قسمیں ہو جاتی ہیں۔ فعل حروف علت کے اعتبار سے یا صحیح ہوگا یا معطل ہوگا۔ تو آئیے صحیح کو پہلے لیتے ہیں۔ صحیح کی پھر 3 قسمیں، سالم یعنی وہ پورا کا پورا فعل ہوگا، محموز اس کے اندر حمزہ ہوگا، جیسے حمزہ الف اگر وہ جو ہے پہلے حرف کی جگہ آ رہا ہے، یعنی فا عین لام جو 3 کلمے ہوتے ہیں فعل کے، پہلا جو ہے وہ فا کی جگہ آ رہا ہے تو اسے کہیں گے محموز الف یا فا، اور اگر وہ دوسرا آ رہا ہے عین کی اور تیسرا لام، تو فا عین لام کے حساب سے جو ہے محموز 3 قسم کے۔ پھر ہے مضاف۔ مضاف کیا ہوتا ہے؟ جس میں مشدد الفاظ ہوتے ہیں، جیسے رددا یعنی را اور دار دال ہے، تو اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ مضاف۔ یہ کیا ہوتے ہیں؟ فعل معطل صحیح سالم محموز مضاف۔ اس کے بعد ہوتا ہے فعل متف حروف علت مفرد، اس کی بھی 2 کیٹیگری ہیں علت والوں کی، مفرد اور مرکب۔ مفرد میں کیا تھا؟ مثال، اجوف، ناقص، یہ ہم بڑی تفصیل سے ان کے ہر ایک علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ لیکچر ہوگا، بڑی ڈیٹیل ہے ان کی۔ اور مرکب میں کیا ہوتا ہے؟ فعل متر حروف علت مرکب میں لفیف، لفیف میں پھر 2 قسمیں ہو جاتی ہیں۔ لفیف کا مطلب ہے اگر 2 کمزور حروف آ رہے ہو کسی فعل میں، اگر وہ دونوں قریب قریب ہیں تو مقرون، اور اگر دور ہیں تو مفرون، یعنی اگر پہلا حرف اور آخری حرف جو ہے وہ کمزور ہے تو مفرون لفیف کہلائے گا، اور اگر جو ہے آخری دونوں جو ہے وہ کمزور ہیں تو اس کو لفیف مقرون کہیں گے۔ یہ بھی ہم بڑی تفصیل۔ محموز ناقص، محموز ہم نے اس میں صحیح میں بھی دیکھا تھا، محموز فا، محموز عین، محموز لام، یہاں یہ محموز ناقص جو ہے علیحدہ سے ہے۔ پھر اجوف جو ہے ناقص مدو، تو یہ اس کو آئیے اس ٹیبل سے ہم سمجھتے ہیں۔ فعل معطل کی قسمیں کیا ہیں؟ صحیح اور معطل۔ صحیح جس میں حروف علت نہ ہو، جیسے سالم، ذہابہ، دیکھیں اس میں کوئی حروف علت نہیں، تینوں کے تینوں صحیح حرف۔ محموز کیا ہوتا ہے؟ ہوتا تو سالم ہے لیکن اس میں حمزہ آ جاتا ہے۔ حمزہ یاد رکھیں، حمزہ خود جو ہے وہ کمزور حرف نہیں ہے، الف ہے کمزور حرف، حمزہ نہیں ہے۔ تو حمزہ جب آتا ہے اس کو بھی صحیح کی کیٹیگری میں رکھتے ہیں۔ اب آگے یہ ہو سکتا ہے حمزہ جو ہے پہلے کلمے کی جگہ آ رہا ہو تو اسے کہیں گے محموز فا، اگر وہ دوسرے کلمے کی جگہ آ رہا ہے اسے کہیں گے محموز عین، اگر آخری کلمے کی جگہ آ رہا ہے محموز لام۔ اس کی 3 قسمیں۔ پھر مدف، مدف کیا ہوتا ہے؟ اس میں کوئی حرف 2 دفعہ آ رہا ہو صحیح، جیسے رشدہ یا جو ہے شدہ، شدد، شدد، یہ زلل،
اس طرح کے جو لفظ ہوں گے وہ اس میں آتے ہیں، یہ سب کے سب صحیح کی کیٹیگری میں آتے ہیں، سالم، محموز، معتل۔ اب آ جاتے ہیں معتل حروف علت والے، ان کی پھر دو کیٹیگری ہیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد میں کیا ہوتا ہے، مثال جیسے یہ ہے، اس کے شروع میں جو ہے کمزور حرف آتا ہے مفرد میں، جیسے واو شروع میں آ گیا، یا پھر یا آ جاتا ہے، مثال واوی، مثال یائی، اس کی دو قسم۔ اجوف کیا ہوتا ہے، یہ درمیان میں جو ہے کمزور حرف یا علت آ جاتی ہے، جیسے یہاں کالا میں الف آیا ہے، با میں دیکھیں الف درمیان میں ہے، اسے اجوف ہے۔ ناقص کیا ہوتا ہے، جب آخری حرف علت ہو کسی فعل کا، جیسے دعا کا دا، یہ دیکھیں ان تینوں میں مثال، اجوف اور ناقص میں کیا ہے، حروف علت آ رہا ہے، یہ مفرد ہے، اکیلے اکیلے، ایک درمیان میں آ گیا، ایک آخر میں آ گیا ایشو۔ اور مرکب میں کیا ہوتا ہے، مرکب میں لفیف مقرون، یعنی اگر پہلا حرف اور آخری حرف جو ہے وہ کمزور اور درمیان میں کوئی صحیح لفظ ہو، جیسے وقی میں دیکھیں واو کاف یا، یہ کیا ہے، لفیف مفرون یعنی فرق کیا ہوا۔ پھر ہے لفیف مقرون، مقرون قریب کیا ہوا، دیکھیں رادا، روا، روا میں یہ واو اور یہ دونوں کیا ہیں، حروف علت آخر میں اکٹھے آ رہے ہیں، تو یہ کیا ہے، ایکچولی ایک ہی کیٹیگری ہے لفیف، لیکن اگر اس طرح آئے تو مفرون فرق کے ساتھ، اگر قریب آئے تو مقرون۔ پھر محموز ناقص، محموز یہاں ہم نے پڑھا تھا حمزہ، اس میں بھی حمزہ آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کیا کوئی حروف علت آتا ہے، ان میں حروف علت نہیں آئے گا، یہ جو صحیح والے ہیں ان میں کوئی حروف علت نہیں آئے گا، صرف حمزہ شروع میں، درمیان میں یا آخر میں آئے گا، حروف علت کوئی نہیں ہوگا، اس لیے ان کو صحیح کیا جائے۔ یہ محموز ناقص کیا ہے، وہ ہے جس میں حمزہ آتا ہے اور کوئی حروف علت بھی آتا ہے، جیسے عطا میں یا جو ہے یہ حروف علت ہے اور حمزہ بھی آ گیا۔ اور اجوف ناقص کیا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جس میں دو حروف علت اکٹھے ہوتے ہیں، جیسے حیّا، حیّا میں یا دو دفعہ آ گیا تو یہ اجوف ناقص ہوگا۔ یہاں پہ بھی ہم نے اجوف میں کیا دیکھا تھا، اجوف کے اندر جو ہے درمیان میں جو ہے وہ ایک کمزور حرف تھا، یہ اجوف ناقص میں دو حرف اکٹھے، تو یہ ایک اور کیٹیگری ہے۔ یعنی یہ پورا ٹیبل جو ہے آپ کو جو میں نے دکھایا ہے، اب یہ اسے میں آپ کے لیے پھر دوبارہ پیچھے جاتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں۔ یہ کیٹیگری کہ فعل کو ہم نے زبانے کے حساب سے تقسیم کیا، ماضی، مضارع، امر، اور اگر فاعل کے حساب سے کریں تو معروف اور مجہول ہوتا ہے، اور اگر جو ہے ضرورت مفعول کے حساب سے کریں اعتبار سے لازم اور مبتدی ہوتا ہے، اور اگر حروف علت کے حساب سے کریں تو صحیح اور معتل ہوتا ہے، یہ ہم آگے تفصیل میں پھر دیکھیں گے۔ اور اگر اسے ابواب کے اعتبار سے کریں کہ افعال کے، تو تب ہم کہہ سکتے ہیں 6 ابواب ہوتے ہیں بیسک، جیسے نصرہ، ضربہ، سامعہ، فتح، کارما، حاسبہ۔ اور اگر مادے کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ پھر جو ہے ثلاثی، رباعی اور خماسی ہوتے ہیں، ثلاثی اور رباعی میں پھر مجرد اور مزید فی ہوتے ہیں۔ اب ہم اس حصے کو لیتے ہیں، یہ تھوڑا تفصیل سے ہے، یہی سب سے زیادہ پریشان کرتا ہے اس کو۔ اس عام میں جو ہے افعال ناقصہ کر کے جو ہے پڑھایا جاتا ہے، افعال ناقصہ یا کمزور افعال، اس طرح کر کے ہم پڑھتے ہیں۔ تو آئیے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ کیا تھا، معتل کے دو سے صحیح جس میں حروف علت نہ ہو، سالم یعنی تینوں حروف جو ہے وہ حروف علت کے علاوہ ہے۔ محموز میں یہ ہوتا ہے حروف علت تو نہیں ہوتا لیکن اس میں حمزہ آتا ہے، جیسے یہ دیکھیں محموز فا کی جگہ پہ جو ہے حمزہ آ رہا ہے، محموز عین یہ درمیان میں حمزہ آ رہا ہے، محموز لام یہ آخر میں ہے۔ حمزہ خود جو ہے حروف علت نہیں ہے، الف ہے حروف علت، تو اس لیے اس کو جو ہے یہاں اس کیٹیگریز میں رکھا گیا ہے محموز کے۔ پھر مضاعف، مضاعف میں کیا ہوتا ہے، دو صحیح حرف آتے ہیں، جیسے دلل، دلل کا لام لام جو ہے یا رشت، جیسے شدد دال دال آ گیا، یا ردد، دونوں جو ہے کیا ہے، صحیح حروف ہے۔ تو لہذا یہ 3 کیٹیگری جو ہے وہ صحیح معتل کے اندر آتی ہے، سالم، محموز، مضاعف، اور محموز میں پھر جو ہے محموز فا، محموز عین، محموز لام۔
اب آجے حروف علت کی طرف. حروف علت والے کو کہتے ہیں معطل علت حروف. تو یہ جو ہے یہ دو کیٹیگری میں مفرد مرکب. مفرد میں پھر تین ہوتے ہیں. مثال یعنی شروع میں جو ہے کمزور حرف علت آ جائے, اجوف جو درمیان میں کمزور حرف علت آ جائے, یا ناقص جس کے آخر میں حروف علت آ جائے. اور مرکب میں کیا ہوتا ہے, اس کی بھی جو ہے تین حالتیں, لفیف, محموز ناقص, اجوف ناقص. لفیف کے اندر دو ہوتے ہیں, لفیف مفروع اور لفیف مقرون. لفیف مفروع کا مطلب ہے فرق کرنے والا, کہ پہلے شروع میں بھی ایک حروف علت آ گیا, آخر میں بھی آ گیا, درمیان میں کوئی صحیح لفظ آ گیا, یہ فرق کر دیا اس نے, ان دونوں کو جدا کر دیا, تو اسے کہیں گے لفیف مفروع, یعنی دو اکٹھے جو ہے حروف علت آ گئے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے دونوں حروف علت اکٹھے ہو, خاص طور پہ یہ آخر میں ہوتے ہیں, اسے کہیں گے مقرون, یعنی قریب قرب کر دیا, مقرب کر دیا. اسی طرح محموز ناقص میں کیا ہوتا ہے, حمزہ کے ساتھ کوئی حروف علت آتا ہے, جیسے یہ دیکھیں شروع میں حمزہ ہے, آخر میں جو ہے حروف علت آ گیا, اسے کہیں گے محموز ناقص. کیوں حروف علت آ گئی, یہاں جو محموز تھا اس میں حروف علت نہیں تھا صحیح والے میں. اجوف ناقص میں بھی کیا ہے, یہ ہے کہ حروف علت ڈبل آ جاتا ہے. اجوف یہ ہم نے دیکھا تھا, اسے کہتے ہیں جس کے درمیان میں جو ہے وہ ایک جو ہے حرف آ, اور اجوف ناقص جو ہے یہ مرکب ہے, یہ کس میں آتا ہے جب دو حروف آ جائے. تو یہ ایک دوسری کیٹیگری. تو ہم نے آج جو ہے آپ کو دو گروپنگ جو ہے افعال کی پڑھائی ہے. ایک یہ ہے کہ آپ زمانے کے حساب سے کر لیں, حروف کی تعداد کے حساب سے کر لیں, اور حروف کے حساب سے کر لیں. آئیے اس کو میں دوبارہ آپ کو دکھا دیتا ہوں جو ہم نے پہلی کیٹیگری کی تھی. یہ افعال کی ایک قسم جو جامع یا کچھ اچھا تاثر دیتی ہے, علم دیتی ہے, وہ یہ ہے فعل بالحاظ زمانہ, ماضی, مضارع, اور بہت کیا تو یہاں امر لے آتے ہیں. یا پھر فعل بالحاظ تعداد حروف یعنی ثلاثی اور رباعی اور خماسی. یا پھر جو حروف کے حساب سے افعال صحیحہ, افعال محموزہ, افعال مشدد اور افعال جو ہے علت. یہ ایک کیٹیگری. اس میں امر نہیں ہے, یہ امر یہاں پہ ڈالتے ہیں. وہ جو ہے آپ ہمیشہ دیکھیں گے ڈیش ڈیش کر کے جو ہے امر و نہیں کو لایا جاتا ہے, یعنی امر و نہیں جو ہے وہ افعال کے اندر ہے, لیکن ان کو ایک علیحدہ کیٹیگری کے طور پر پڑھ جاتے ہیں. ایک تو ٹیبل یہ کچھ کسی حد تک جو ہے سمجھ آنے والا افعال کا ہے. دوسرا جو ٹیبل تھا وہ آپ کو میں نے یہ دکھایا, کیا افعال کی بہت سی ٹائپس ہو جاتی ہیں. پہلی جو ہے زمانے کے حساب سے دیکھیں ماضی, مضارع, امر. دوسرا جو ہے وہ معروف اور مجہول کے حساب سے, جس میں فاعل کے حساب سے کیٹیگری. تیسرا جو ہے اس کو مفعول کے حساب سے لازم اور متعدی میں تقسیم کیا گیا ہے. اور پھر حروف علت کے حساب سے ہم کہتے ہیں آیا حروف علت ہے یا نہیں, اگر نہیں ہے تو صحیح, اگر ہے تو معتل. اس کو ہم پھر تھوڑا آگے چل کے مزید دیکھتے ہیں. پھر فعل جو ہے ابواب کے اعتبار سے بھی کیٹیگرائز کیا جاتا ہے کہ جی یہ جو ہے 6 ابواب ہوتے ہیں ماضی. یا پھر مادے کے اعتبار سے بھی کیا جاتا ہے کہ مادے کے اندر ثلاثی یعنی 3 حروف کا بنا ہوا ہے, رباعی 4 کا بنا ہوا ہے, خماسی 5, 6 کا نہیں ہوتا, بس یہی 3 سے بنتی ہے. اب اس میں جو یہ فعل علت کے حساب سے صحیح اور معتل ہے, اس کی پھر ایک آگے تفصیل ہے. وہ تفصیل یہ ہے, صحیح کے اندر 3 کیٹیگری آتی ہیں, سالم, محمود, متعدد. سالم ہوتا ہے تینوں حروف صحیح, محموز ہوتا ہے جس میں حمزہ آ رہا ہوگا. یہ حمزہ شروع میں ہو تو حمزہ محموز فا کہلائے گا, اور اگر یہ درمیان میں آ رہا ہے محموز عین کہلائے گا, آخر میں آ رہا ہے محموز لام. اور جبکہ حروف علت کے حساب سے جو معطل ہیں ان کی 2 کیٹیگری ہے, مفرد اور مرکب. مفرد میں مثال جس کے شروع میں کوئی کمزور حرف آ رہا, کمزور حرف 3 ہے, واو یا الف. اور اجوف کیا جس کے درمیان میں کوئی کمزور حرف آ رہا, اور ناقص کیا جس کے آخر میں کوئی کمزور حرف, یہ مفرد ہے. اور مرکب میں کیا آتا ہے, لفیف مفروع یعنی شروع میں بھی کمزور حرف, آخر میں بھی کوئی, اور درمیان میں کوئی, ان دونوں کو فرق کر رہا ہے, دونوں کو علیحدہ. مفروع مقرون یعنی دونوں حروف کمزور اکٹھے ہو گئے, چاہے شروع میں ہو چاہے آخر میں, نارملی یہ آخر میں ہوتے ہیں. اور محموز ناقص جس میں حمزہ کے ساتھ کوئی ایک علت والا حرف آ جائے,
واو یا الف میں سے، اور اجوف ناقص جس کے آخر میں 2 حروف لگا دیں، تو یہ افعال کا جو ہے پورا وہ ہو گیا۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، مفہوم و پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔